تجھ کو مانگنا ہی نہیں آتا تو شکوہ کیسا، کہ تجھ کو مانگنا ہی نہیں آتا تو شکوہ کیسا، ارے لینے والوں نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کہ دعا عبادت میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں دماغ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے یہ ہے کہ میرا بندہ کسی اور کے دربار پہ نہ جائے، میرا بندہ مجھ سے تعلق جوڑے رکھے بھلے ہی گنہگار ہو۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم یہ کرتے ہیں، بلکہ ہم فلاں گناہ بھی ہم کرتے ہیں فلاں گناہ بھی ہم کرتے ہیں، تو ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آؤ میں تمہیں پروردگار عالم کا ایک بات سناؤں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تو پرواہ نہ کر، میرے بندے تو اس بات کا ٹینشن نہ لے، گناہوں کے فہرست کو، گناہوں کی رجسٹر کو، اس کے حساب و کتاب کو ذرا الگ کر کے میرے بندے تو میرے سامنے آ جا، میں جانتا ہوں کہ تو گنہگار ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بڑا سیاہکار ہے، لیکن مجھ سے تعلق تو رکھا کر، اپنے دل کی باتیں تو مجھ سے بیان کیا کر، پھر تو دیکھ میں تیرے جھولی کو اگر خالی لوٹا دوں تو پھر بولنا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑا حیا کرتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ ہو اور کوئی پریشانی میں پھنسا ہو، میرا بندہ ہو اور میرے سامنے جھولی پھیلا دے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور میں اس کو واپس لوٹا دوں، یہ میری ربوبیت گوارا نہیں کرتی، یہ میری الوہیت گوارا نہیں کرتی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج دنیا کا کوئی بڑا سیٹ ہو، اس کے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، کوئی جھولی پھیلا دے، وہ اس کو لوٹانے میں اس کو حیا آتی ہے، اس کو شرم آتا ہے کہ یار میرا اتنا بڑا گھر، میرے گھر کے سامنے اتنی بڑی گاڑی اور میرا عہدہ، میں ایک بڑا دنیا میں ایک عزت دار آدمی سمجھا جاتا ہوں اور یہ 5 روپیہ 10 روپیہ مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو پھر میرے بھائی ایک بات بتاؤ، کیا وہ پروردگار جو ساری کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کو تن تنہا دیتا ہے، جو ساری کائنات کو تن تنہا چلاتا ہے، کہ جب اس کے سامنے اس کا بندہ، اس کا ماننے والا اور محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے والا جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے مالک میں نے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلایا سب نے ٹھوکر مارا، میرے مالک اب ایک آخری راستہ ہے، میرے مالک ایک آخری آس ہے اور ایک تیرا ہی دربار ہے جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلا سکتا ہوں، باقی سب کے سب مجھے لوٹا دیا، سب کے سب نے مجھے دھتکار دیا، لیکن ایک تیرا دربار ہے جس کے سامنے میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میرے مالک میں مانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں، میرا اعمال اس لائق نہیں کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کیونکہ مالک میں جانتا ہوں تیرا دیا کھاتا ہوں، تیری نافرمانی کرتا ہوں، میرے مالک میں جانتا ہوں تو نے مجھے ہاتھ پاؤں میرے جسم کو اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن انہی جسموں سے میں تیری نافرمانی کر دیتا ہوں، لیکن میرے مالک میں یہ بھی بات جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، میں یہ بھی بات جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ ہم جیسے گنہگاروں کا کوئی سہارا نہیں، تو جا دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھ، وہ تجھے اگر تیرا دوست ہے وہ تیرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ تیرے ساتھ ہر وقت ہنسی مذاق کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ کھاتا پیتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، بلکہ تیرے ساتھ موبائل بھی چلاتا ہے، لیکن کبھی اس کے سامنے اس سے پیسہ مانگ کے دیکھ، ساری دوستی پانی میں بہ جائے گی، ساری دوستی میں درار پڑ جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، اس کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلا کے دیکھا کر، وہ تجھے ٹھکرا دے گا، وہ ساری دوستیاں بھلا دے گا۔ اور آج کے زمانے میں اگر تو اپنے بھائی سے کبھی پیسے مانگ کے دیکھ لے، وہ بھائی کے رشتے میں درار پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تم میرے سامنے آ اور تجھے جتنا ہو سکتا ہے تیرے دل میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ مانگ لے، میرے بندے ادھر تو مانگتا تھا رشتے میں درار پڑ جاتا تھا، میرے بندے جب تم میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا میں
میرے بندے جب تو مجھ سے حاجت روائی کا سوال کرے گا، میرے بندے جب تو مشکلیں میرے سامنے رکھے گا، میرے بندے ادھر درار پڑ جاتا تھا، میرے بندے ادھر جب تو دعا مانگے گا، میرا اور تیرا تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ میرے بندے اگر تجھ سے گناہ بھی ہو جائے تب بھی میرے دربار پہ آ جایا کر اور بنداس آ جایا کر، کیونکہ مجھے دنیا کی پرواہ کوئی نہیں کہ کون کیا بولتا ہے، دنیا کے نظر میں کون کیسا ہے۔ میرے بندے تو کبھی میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کر، اگر میں تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں تو پھر تو میری ربوبیت کو نہ ماننا۔ اور آپ دیکھو کبھی رب کے آگے سچے دل سے ہاتھ پھیلا کے دیکھا کرو، کبھی رب کو اپنا حقیقی رب مان کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، بھلے ہی آپ کو اس وقت کچھ نہ ملے لیکن آپ یاد رکھنا آپ کے دل کو ٹھنڈک ضرور پڑ جائے گی، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا، آپ کا دل اش کر جائے گا، آپ کو پھر پرواہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ اس بات پہ چھوڑ دیجئے گا کہ اگر رب نے میرے قسمت میں یہی لکھا ہے تو میں اسی پہ راضی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑی امیدیں لگاتا ہے کہ میرا بندہ ہے ایک دن تو آئے گا، اور میرے بندے تو خیال نہ کیا کر، تو دنیا کی پرواہ نہ کیا کر، تو دنیا کی تنس و تانا کی پرواہ نہ کیا کر کہ اس کو تو اس دن ہم فلاں گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ بندہ تو یہ بھی گناہ کرتا ہے، میں کیسے مسجد میں چلا جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے تو کچھ بھی کرتا ہو لیکن تو آ جایا کر، میں تجھے کبھی مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ میرے بندے تو میرے دربار پہ آ جایا کر، میں تجھے کبھی تانا نہیں دوں گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا۔ میرے بندے میں چٹکیوں میں تجھے معاف کر کے نہ دکھاؤں تو بولنا۔ اور اس کے بعد دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کا تعلق رب سے سب سے زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، اور جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کے اقرار کرتا ہے کہ میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مالک مجھ سے یہ خطا ہو گئی، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتے تم دیکھو نا، انہیں کسی نے نہیں کہا، انہیں کسی نے ان پہ زور زبردستی نہیں کیا کہ تو توبہ کر، لیکن یہ پھر بھی توبہ کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ مجھے رب مانتا ہے اور یہ مجھے سچا رب مانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں سزا دینے پہ قادر ہوں، اس لیے مجھ سے یہ توبہ کر رہا ہے، اس لیے دنیا میں یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتے تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کی حاجت روائی، میں نے اس کی ہر حاجت کو سن لیا، میں نے اس کے ہر مشکلات کو سن لیا۔ میرے بندے اب تو ٹینشن نہ لے، اب تیری حاجت روائی تیرے رب کے ذمے ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو دعا کرنا سکھاتا ہے، ہمیں عبادت میں آپ کو نماز اگر پڑھنا ہے اللہ صرف نماز کا حکم دے دیتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو اگر یہ سیکھنا ہے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی پڑے گی۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے، میرے بندے یوں دعا کر، کیسے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ میرے بندے تو ایسے دعا کیا کر، ہاتھ اٹھا لیا کر اور یہ کہا کیا کر ربنا، اے میرے رب، آتنا فی الدنیا حسنتن، کہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، مجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنتن، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر، اور آخرت میں بھی میرے لیے بھلائی کا معاملہ کر، وقنا عذاب النار، اور میرے پروردگار میرے لیے جہنم کو دور فرما دے، میرے مالک تو اپنے غضب و غصہ سے یعنی جہنم سے مجھے دور فرما دے۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں اعلان کرتا ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ میرے بندے ایک بات یاد رکھ کہ قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي، کہ تو اپنے رب سے اگر دعا نہیں کرے گا، تو اپنے رب کے سامنے جھولی نہیں پھیلائے گا، تو اپنے رب کو اپنی مشکل نہیں بتائے گا،
جائے گا. تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. تو پھر تمہارے رب کو بھی پرواہ نہیں کہ تو کس حال میں جی رہا ہے, پھر تو تیری زندگی کس حال میں کٹ رہی